بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوران نماز کوئی چیز کھا پی لینا۔ مسئلہ نمبر 9، نماز میں کوئی چیز کھا لی یا کچھ پی لیا تو نماز ٹوٹ گئی، یہاں تک کہ اگر ایک تل یا چھالیا کا ٹکڑا اٹھا کر کھا لے تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی، البتہ اگر کوئی چیز دانتوں میں اٹکی ہوئی تھی اس کو نگل لیا تو اگر وہ چنے سے کم ہو تو نماز ہو گئی، اور چنے کے برابر یا زیادہ ہو تو نماز ٹوٹ گئی۔ بس۔ یعنی چنے کے برابر مقدار میں اگر نکل لیا تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، اس سے کم سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ آگے جی سر۔ مسئلہ نمبر 10، منہ میں پان دبا ہوا ہے اور اس کی پیک حلق میں جاتی ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ اچھا، منہ میں پان ڈال کے نماز پڑھنا ویسے بھی ادبی ہے، تو بس نماز میں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ منہ میں پان ڈالنا چاہیے۔ آگے مسئلہ نمبر 11، کوئی میٹھی چیز کھائی پھر کلی کر کے نماز پڑھنے لگا لیکن منہ میں اس کا مزہ باقی ہے اور تھوک کے ساتھ حلق میں جاتا ہے تو نماز صحیح ہے۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ آگے تکبیر تحریمہ میں الف کو بڑھا کر پڑھنا۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت لفظ اللہ کے لفظ کو بڑھا دیا اور اللہ اکبر کہا، یا اکبر کے شروع میں الف کو بڑھا کر اللہ اکبر کہا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح اگر اس کی وجہ اکبر ہاں پڑھے پڑھے اسی طرح اگر اکبر کی با کو بڑھا کر پڑھا اور اللہ اکبر کہا تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ کیونکہ یہاں پر جو ہے نا وہ غلطی کی ہے، معنی تبدیل ہوا ہے، تو معنی تبدیل ہونے کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز میں قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنا۔ قرآن مجید میں دیکھ دیکھ کر پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ دوران نماز سینہ قبلہ سے پھیر دینا۔ نماز میں اتنا مڑ گیا کہ سینہ قبلے کی طرف سے ہٹ گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ ٹوٹ جائے گی۔ اگر نمازی قبلے کی طرف ایک آدھ قدم آگے بڑھ گیا یا پیچھے ہٹ گیا لیکن سینہ قبلے کی طرف سے نہیں پھیرا تو نماز درست ہو گئی، لیکن اگر سجدے کی جگہ سے آگے بڑھ جائے گا تو نماز نہیں ہوگی، البتہ جماعت میں اگلی صف میں جگہ خالی ہو تو آگے بڑھ کر صف میں شامل ہونے سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ جی، نماز کے دوران لقمہ دینا۔ نماز میں اپنے امام کے علاوہ کسی کو لقمہ دینا یعنی قرآن مجید کے غلط پڑھنے پر آگاہ کرنا مفسد نماز ہے۔ ہاں جی، صحیح صحیح اس یہ کا ہے کیا مطلب سامنے کہ سر جی نماز اس پہ کیا کو مطلب توڑ دے گا، نماز کو توڑ دے گا۔ توڑ دے کیا گا؟ چیز ہو ہاں، رہی ہے؟ نماز میں اپنے امام کے علاوہ کسی اور کو لقمہ دینا یعنی قرآن مجید کے غلط پڑھنے پر آمادہ کرنا مفسد سزا ہے۔ تو یہ تو ویسے ہی شرعی مسئلہ بھی ہے کہ اپنے امام کے علاوہ دوسرے کو لقمہ نہیں دینا چاہیے نماز کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو گویا اس نے جو ہے نا اپنے امام کی مزاج کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف متوجہ ہو گیا، ایک تو بات یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نماز میں اپنے امام کے علاوہ کسی کو لقمہ یا قرآن مجید غلط پڑھنے پر آمادہ کرنا ہی ایک تو یہ ہے کہ قرآن پاک غلط پڑھنے پر آمادہ کرے، ایک تو یہ وجہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اپنے نماز امام کے علاوہ کسی اور کو لقمہ دے رہے ہیں۔ وہ کیا حالت ہو سکتی ہے کسی اور کو لقمہ دینا؟ جیسے رائے گڑھ میں اپنے جماعتیں نہیں، اس کی کیا نام ہے، تراویوں کی دیکھی ہیں دل کا صاحب نیچے سے اپنے ادھر تو رائے جب گڑھ میں نیچے حال میں وہ نیچے تہ خانے میں کتنی نمازیں ہو رہی ہیں، وہ تراوی کی کتنی جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، جہاں جگہ پہ بھی جگہ پہ۔ نماز ہو رہی ہوگی ساجی جہاں بھی نماز ہو رہی ہوگی امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں گے، وہی قرآن پڑھ رہے ہوں گے، اور تو کوئی قرآن پڑھ ہی نہیں رہا ہوگا۔ اگر کوئی انہوں نے نہیں، کچھ غلطی کر لی تو ان کو لقمہ دیا جائے گا، اور کسی کو لقمہ دینے والی کیا حالت ہو سکتی ہے؟ میں بتاتا ہوں نا، اپنے رائے گڑھ میں کبھی نیچے تہ خانے میں گئے ہیں رمضان میں آپ؟ ساجی جی جی۔ تو وہی بتا رہا ہوں، اس میں کتنی جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں تراویوں کی، کوئی دو حافظ تین آدمیوں کو لے، کہیں دو حافظ کھڑے ہیں کہیں دو حافظ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس صورت کے اندر ہے کہ جس صورت کے اندر کئی ایک ہی جگہ پر کئی جماعتیں ہو رہی ہیں۔ اصل مطلب میں جی، ساجی جلیل قریشی بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ مطلب جو امام پڑھ رہا ہوگا تو پیچھے والا اسی کو لقمہ دے گا نا، اصل میں بات یہاں پہ یہ نہیں ہو رہی جلیل بھائی، بات یہ ہو رہی ہے کہ امام اپنے پیچھے جو مقتدی ہے وہ اپنے امام کے بجائے کسی اور امام کو لقمہ دے دے، مطلب دوسری ہاں، جماعت والے کو، یہ بات ہو رہی ہے۔
یہ حالت کوئی سمجھ آ نہ گئی؟ ہوتی ہوئی کبھی وہ بس ٹھیک ہے، سمجھ تو آ گئی، لیکن یہ ہاں حالت مشکل سے ہی ہوگی کوئی ہاں، بس ایسی وہ انہوں صورت نے پیدا ہو جائے۔ حالت ایسا نا، انہوں نے کوئی مسئلہ ایسا نہیں چھوڑا، یہ حالت بن سکتی ہے نا، جو حالت بن جی سکتی ہے انہوں نے اس کو بھی ذکر کیا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے، یعنی یہ حالت واقعہ ہو سکتی ہے، اس کے چانس ہیں، تو لہٰذا جس مسئلے کے وقوع پذیر ہونے کے چانس ہوں وہ اس کو ضرور ذکر کرتے ہیں. جی آگے. صحیح یہ ہے کہ مقتدی اگر اپنے امام کو لقمہ دے تو نماز فاسد نہ ہوگی، چاہے امام بقدر ضرورت کرت کر چکا ہو یا نہیں۔ بقدر ضرورت سے مراد وہ مقدار کرت ہے جو مسنون ہے۔ البتہ ایسی صورت میں امام کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ رکوع کر لے، جیسا کہ اگلے مسئلے میں آ رہا ہے۔ جی مسئلہ نمبر 18، امام اگر بقدر فرض کرت کر چکا ہو پھر اسے بھول لگ جائے تو اسے چاہیے کہ رکوع کر لے۔ مقتدیوں کو لقمہ دینے پر مجبور نہ کرے، بلکہ مجبور کرنا مکروہ ہے، اور مقتدیوں کو چاہیے کہ جب تک شدید ضرورت پیش نہ آئے امام کو لقمہ نہ دیں۔ شدید ضرورت سے مراد یہ ہے کہ مثلا امام غلط پڑھ کر آگے بڑھنا چاہتا ہو، یا رکوع نہ کرتا ہو، یا خاموش کھڑا ہو جائے، اور اگر شدید ضرورت کے بغیر بھی لقمہ دے دیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا. جی آگے. جی جلیل کا حساب ہے. جی حاضر استاد جی۔ جی پڑھیں آپ مسئلہ نمبر 19. مسئلہ نمبر 19، اگر نماز نہ پڑھنے والا کوئی شخص کسی نماز پڑھنے والے کو لقمہ دے، یا وہ لقمہ دینے والا اس کا مقتدی نہ ہو، چاہے وہ نماز میں ہو یا نہ ہو، تو یہ شخص اگر لقمہ لے لے گا تو اس لقمہ لینے والے کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ البتہ اگر اس کو خود بخود یاد آ جائے، چاہے اس کے لقمہ دینے کے ساتھ ہی یا اس سے پہلے یا اس کے بعد، اس کے لقمہ دینے کو دخل نہ ہو، اور وہ اپنی یاد پر اعتماد کر کے پڑھے، تو جس کو لقمہ دیا گیا ہے اس کی نماز میں فساد نہیں آئے گا۔ ہاں جی سمجھ آ گیا مسئلہ آپ کو یہ؟ تقریباً جلیل کا حساب سمجھ آیا مسئلہ یہ؟ نہیں استاد جی، یہ بات کوئی لمبی چوڑی ہو گئی ہے۔ ہاں بات لمبی چوڑی ایسی ہو گئی ہے کہ ایک امام جو ہے وہ نماز پڑھا رہا تھا. ٹھیک ہے، اگر نماز نہ پڑھنے والا کسی شخص کو نماز پڑھنے والے کو لقمہ دے، یا وہ لقمہ دینے والے سے مقتدی نہ ہو، چاہے وہ نماز میں ہو یا نہ ہو، تو یہ شخص اگر لقمہ لے لے گا تو اس لقمہ لینے والے کی نماز فاسد ہو جائے. مثال کے طور پہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، تو یہاں پر دو صورتیں ہیں، دو احتمال ہیں، ایک تو عام نمازی کا احتمال ہے اور ایک ہے امام کا احتمال. ٹھیک ہے، عام نمازی کی طرف تو یہ رجحان نہیں جا رہا، کیونکہ عام نمازی جو ہوتا ہے وہ اپنی نماز کو سری پڑھتا ہے، جہر نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے، اور جو امام ہوتا ہے ظاہر وہ امام کرت کرتا ہے، وہ جو جہری نمازوں کے اندر ہوتا ہے. تو یہاں امام کرت کر رہا تھا، تو امام کو کرت کرتے ہوئے اس میں کوئی غلطی ہوئی یا صاحب ہو گیا، آپ کا صاحب ہو گیا، تو کسی جو باہر نماز سے خارج بندہ تھا اس بندے نے جو ہے وہ اس کو لقمہ دیا. لقمہ دینے سے اب اس بندے نے اگر اس بندے جو باہر نماز سے خارج ہے اس کو لقمہ دینے سے امام نے لقمہ لے لیا، تو امام کی نماز فاسد ہو جائے. یہاں تک مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ استاد جی وہ امام صاحب کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ ہمارے ساتھ نماز میں ہے یا نہیں ہے، بس لقمہ ان کو مل گیا۔ تو نماز پھر بھی فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ہاں جی یہاں تک مسئلہ مطلب سمجھ میں آ گیا نا؟ مسئلہ سمجھ آ گیا، ہاں لے لینے سے مطلب کچھ وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے نا ان کو یہ مل سکتا ہے کہ جی ٹھیک ہے اس نے مجھے صحیح کر دیا، میں نے صحیح پڑھنا شروع کر دیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہاں امام صاحب کو کہ یہ بندہ جماعت میں شامل ہے کہ نہیں ہے۔ وہ پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ لقمہ جو ہوتا ہے نا عمومی طور پر جو لقمہ ہوتا ہے نا پیچھے امام کے دائیں بائیں یا پیچھے سے آتا ہے، زیادہ تر امام کے پیچھے سے آتا ہے، 3 4 افراد جی پیچھے صاف، پھر تین کہ عموماً ایسا عموماً یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں نا، عموم بلوا مشہور ہے عموماً اعتبار سے. لیکن جو امام بعض ہاں جو بندہ نماز سے خارج ہوتا ہے وہ امام کو پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ اس کے لقمہ دینے کے انداز سے ہی امام سمجھ جاتا ہے کہ یہ نماز سے خارج ہے، یہ نماز کے اندر بندہ شامل نہیں. ٹھیک ہے، بعض یہ یہاں بعض تک تو اوقات ہاں بعض پوچھیں. اوقات سامنے سو جاتے ہیں نا۔ ہاں بعض کا سامنے سو جاتے ہیں. یہ بات بھی ٹھیک ہوگی. یہاں تک مسئلہ سمجھ میں ہاتھ آیا؟ ساتھ نہیں چل رہے تھے، جی جی۔
اچھا آگے کہتا ہے کہ البتہ اگر اس کو خود بخود یاد آ جائے، چاہے اس لقمہ دینے کے ساتھ ہی یا اس سے پہلے. اچھا یہاں پر ہے اس کے، یہاں پر جو ہے نا یہ جو ہے اس سے پہلے یا اس کے بعد اس کے لقمہ دینے کو دخل نہ ہو اور اپنی یاد پر اعتماد کر کے پڑھ رہے تو جس کو لقمہ دیا گیا ہے اس کی نماز پاس. یہ امام کے اعتماد پر ہے. یہاں پر امام کا جو ہے امام بھی، اب یہ معاملہ جو ہے نا امام کے اوپر ہے کہ واقعی ہی اس نے لقمہ لینے سے یعنی اس کو یاد آیا یا بغیر لقمہ سے اپنی یادداشت کی وجہ سے یہ مسئلہ امام کے ساتھ خاص ہے. یہ یہاں پر امام کا ایمان چلے گا کہ امام میں کتنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان ہے، ایمان کے بقدر اس کا فیصلہ ہوگا یہاں پر کہ واقعہ ہی امام نے جو ہے وہ لقمے سے اس کو یاد آیا یا بغیر لقمے. یہاں پر امام خود فیصلہ کرے گا. اس کا دخل جو ہے نا اس مسئلے کا امام کی ذات کے ساتھ. بالکل سمجھا صحیح. جی بالکل اشتیاق؟ جی ہاں جی بالکل. ہاں، کیونکہ مسئلہ ہمیں تو نمبر پتہ نہیں ہوگا کہ لقمہ دینے سے اس کو یاد آیا ہے یا اس کو خود یاد آیا جی ہے. امام خود بتاتا ہے کہ مجھے یاد آیا. جی آگے. مفتدی اگر نماز پڑھنے والا. مسئلہ نمبر 20، اگر کوئی نماز پڑھنے والا کسی ایسے شخص کو لقمہ دے جو اس کا امام نہیں، تو چاہے وہ بھی نماز میں ہو یا نہ ہو، ہر حال میں اس لقمہ دینے والے کی نماز فاسد ہو ہاں جائے گی. ہاں، لقمہ تو دینے والے یہ کی نماز فاسد ہو جائے گی. لقمہ دینے مسئلہ والے کی نمبر نماز پڑھ تو یہاں امام کی نماز پڑھ. جی مسئلہ نمبر 21، مقتدی اگر کسی دوسرے شخص کی قرات یہ قرآن مجید میں دیکھ کر یا قرآن مجید میں دیکھ کر امام کو لقمہ دے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر امام اس کے لقمہ کو لے لے گا تو اس کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی. اگر مقتدی کو قرآن مجید میں دیکھ کر یا کسی دوسرے سے سن کر خود بھی یاد آ گیا اور پھر اپنی یاد سے لقمہ دیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی. جی آپ سمجھ گئے ٹھیک. یہ مسئلہ. جی بالکل. جی جی بالکل صحیح. چلے آگے چلیں. دوران نماز عورت کا محاذی ہونا. ہاں جی. مسئلہ نمبر محاذی ہونے سے 22، کیا مراد ہے؟ یہ وہ محاذی حیض ہونے سے والے تو مراد یہ یہ ہے کہ جنگ والا نہیں. عورت مد مقابل مرد کے مقابلہ، عورت مرد کے مقابلہ پڑھے. کھڑے ہو جانا. عورت کا مرد کے ساتھ اس طرح کھڑا ہو جانا کہ ایک کے بدن کا کوئی حصہ دوسرے کے بدن کے کسی حصے کے مقابل ہو جائے تو مندرجہ ذیل شرطوں سے نماز کو فاسد کر دیتا ہے. جی پڑھیں. عورت بالغ ہو چکی ہو یا قریب البلوغ ہو، لہذا اگر کم سے نابالغ لڑکی نماز میں کسی مرد کی برابر کھڑی ہو جائے تو نماز فاسد نہیں ہوگی. جی نمبر 2، دونوں نماز میں ہوں، چنانچہ اگر ایک نماز میں ہو اور دوسرا نماز میں نہ ہو تو برابر آنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی. جی نمبر 3، درمیان میں کوئی حائل نہ ہو، پس اگر درمیان میں کوئی پردہ ہو یا کوئی ستر حائل ہو سترہ یا دونوں کے سترہ 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 سترہ. حائل سترہ حائل ہو یا دونوں کے درمیان اتنی جگہ خالی ہو جس میں ایک آدمی آسانی سے کھڑا ہو سکے تو بھی نماز فاسد نہیں ہوگی. یہ نمبر اپنے 4، مسجد، عورت. یہ مسجد نبی میں اور اس میں جو ہے نا مکہ مکرمہ میں ایسی نمازیں ہوتی ہیں. عورتیں الگ ہوتی ہیں، بے شک وہ مد مقابل آ جاتی ہیں لیکن وہ الگ، ان کے نا درمیان میں فاصلے ہوتے ہیں. جی یہ مسجد آگے. نبی میں تو ایسا نہیں ہوتا، ان کی علیحدہ علیحدہ جگہ ہے، لیکن خانہ کعبہ میں ہو جاتا ہے. ہاں نہیں، مسجد نبی میں بھی ہو جاتا ہے. جو باہر نمازیں پڑھتے ہیں، باہر اچھا، نماز پڑھتے ہیں. باہر والوں کو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہاں، ہے. ان کے درمیان میں راستے ہوتے ہیں اور ریک ہوتے ہیں، ریک بنے ریک نا. جی 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 ہاں جی. نمبر 4، عورت میں نماز صحیح ہونے کی شرائط پائی جاتی ہوں، بس اگر عورت مجنون ہو یا حیض و نفاس کی حالت میں ہو تو اس کے برابر کھڑے ہونے سے نماز فاسد نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان صورتوں میں وہ خود نماز میں نہیں سمجھی جائے گی. جی نمبر سمجھ آ گیا. 5، یہ بات سمجھ آ گئی لیکن یہ ہے تھوڑی سی گمبھیر بات کہ دوبارہ پھر پڑھیں اس کو. عورت میں نماز صحیح ہونے کی شرائط پائی جاتی ہو، ہاں بس اگر عورت مجنون ہو یا حیض و نفاس کی حالت میں ہو تو اس کے برابر کھڑے ہونے سے نماز فاسد نہیں ہوگی. اس کے کھڑنے کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے پھر تو نماز کے اندر. ہاں، یعنی مطلب یہ ہے کہ عورت کے اوپر فرض نماز فرض ہی نہیں ہے حیض و نفاس کے اندر اور مجنون ہونے کی حالت جی ہاں، وہ تو پڑھتے ہی نہیں ہے. جی ہاں. میں. ہاں مکلف ہی نہیں رہی نا، تو لہذا مکلف جی ہی ہاں. نہیں رہی تو اب یہ کھڑی ہو جائے یا اس میں کوئی فرض نہیں. آگے.
اس لیے کہ ان صورتوں میں وہ خود نماز میں نہیں سمجھی جائے گی۔ جی نمبر 5، جنازہ کی نماز نہ ہو، لہذا جنازے کی حالت میں محاذات مفسد نہیں۔ جی ہاں جی، نماز جنازہ میں یہ پڑھ سکتی، ہاں خواتین پڑھتی ہیں نماز جنازہ میں، ہاں یہاں تو خانہ پڑھتی ہیں خیر، خانہ بیت کعبہ اللہ، میں وہاں تو پڑھتی ہیں، ہاں لیکن جناز گاہ قبرستان وغیرہ میں نہیں۔ ہاں جی وہاں نہیں۔ محاذات ایک رکن جتنی رہے، اے- محاذات ایک رکن جتنی رہے، اگر اس سے ہاں جی کم رہے تو وہ مفسد نہیں۔ مثلا اتنی دیر رہے کہ جس میں رکوع وغیرہ نہیں ہو سکتا، اس کے بعد ختم ہو تو اتنے کم وقت سے نماز میں فساد نہیں آئے گا۔ ہاں، یعنی ایک نم- مثال تین آپ اس کو کہہ لیں کہ کوئی بھی نماز کا رکن ہے، مثال سجدے کی مقدار ہے یا رکوع کی مقدار ہے، تو اتنی مقدار میں اگر محاذات نہیں ہے تو پھر تو وہ نماز نہیں فاسد ہوگی۔ اگر اتنی مقدار ہے یا اس سے زیادہ ہے تو پھر نماز فاسد ہو جائے نمبر 7، دونوں گی۔ جی کی تحریمہ ایک ہو، یعنی یہ عورت اس مرد کے مقتدی ہو یا یہ دونوں کسی تیسرے کے مقتدی ہوں۔ نمبر جی 8، امام نے اس عورت کی امامت کی نیت کی ہو، امام نے اس عورت کی امامت کی نیت کی ہو، چاہے شرع نماز میں یا درمیان میں جب وہ آ کر ملی ہو۔ عالمگیریہ، شامیہ وغیرہ میں تصریح ہے کہ امام کی نماز شروع کرتے وقت نیت کرنے کا اعتبار ہے، درمیان میں نیت کرنے کا اعتبار نہیں، اس لیے درمیان میں جب وہ آ کر ملی ہے، امام اس کی امامت کی نیت کر لے تو وہ مرد کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اگر امام نے اس کی امامت کی نیت نہ کی ہو تو پھر مرد کی نماز فاسد نہیں ہوگی، بلکہ اسی عورت کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ بہت بڑا مقدمہ ہے جی تو سمجھ آ گیا ہیں؟ یہ کیا تو بہت فرما رہے بڑا ہیں؟ مقدمہ ہے، بہت بڑا مقدمہ ہے تو ہاں جی، شریعت نے ایسے تو نہیں ہر مسائل کو بیان کیا ہے۔ جی جی تو احناف کے بارے میں مشہور ہے نا کہ یہ بال کی کھال کو بھی اتارتے ہیں۔ جی 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 آگے پڑھیں گے کوئی یا بس بس کرتے ہیں آج میرے خیال سے۔ کافی ہے ساری آج کافی ہو گیا جی، نیکسٹ ڈاکٹر ٹائم صاحب بہت ہے۔ پڑھتے رہے، ہم بھی پڑھتے رہے سنتے رہے ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ ماشاء مکہ میں ہیں مدینہ میں اس وقت ساجی؟ اللہ، میں مکہ میں ہوں اس وقت۔ عمرہ کر لیا آپ نے؟ جی عمرہ کر لیا ماشاء اللہ، کل بھی کیا پرسوں مبروک، کیا۔ مبارک مبارک مبارک، ماشاء اللہ۔ اللہ، اللہ آپ کو ذائقہ کر دے، بس بس آپ کی آپ دعاؤں کی خانہ کعبہ کی طرف دیکھیں تو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے تاکہ ہم بھی وہاں پر آ کے طواف کریں۔